ہائے عزادارو، آج روزے اربعین ہے، کربلا کے کریم کا اربعین ہے، غریب نینوا کا اربعین ہے۔ آج سب سے زیادہ مجمع دنیا کا حرم حسین میں موجود ہے۔ کیوں اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ کسی شہید کا اتنا اہتمام نہیں چہلم کا جتنا میرے سرکار سید الشہداء کا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک لٹا ہوا قافلہ چہلم منانے کے لیے شام سے کربلا آیا تھا تو اس قافلے میں ایک غمزدہ بی بی کے دل کی خواہش یہ تھی کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا۔ اے بی بی، ہم اس وقت آپ کے ساتھ موجود نہیں تھے اے بی بی، لیکن آج ہم چہلم کے دن آپ کے بھائی پر گریہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دیں گے۔ اللہ اللہ، اس چہلم کا عالم کیا! روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ قریب آیا تو بی بی زینب نے خالی میدان کو دیکھا اور منظر دیکھا کہ جہاں لاشیں پڑے تھے اب وہاں خبریں بنی ہوئی ہے۔ زینب کا ٹوٹا ہوا دل اور ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ بس ایک زائر تھے جناب جابر، جب انہوں نے قافلے کی آوازوں کو سنا وہ اٹھے اور اٹھ کے دوڑتے ہوئے قافلے کی طرف چلے اور کہا یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پہ ایسے اونٹوں پہ سوار ہو کے نہیں آتے، یہ عباس کی جاگیر ہے، یہ حسین ابن علی کی جائے آرام گاہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا کہ جابر آئے، چوتھے امام اترے، دوڑتے دوڑتے جابر کے پاس گئے، کہا جابر پہچانو میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اے جابر مجھے اپنے بابا کا پرسہ دو۔ ایک مرتبہ لپٹ گئے جابر سے، اور پھر جب شہزادی زینب نے سنا کہ جابر آئے ہوئے ہیں تو اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ اور جابر کو ہمارا سلام کہنا۔ جیسے ہی یہ صدا جابر کے کانوں میں آئی، جابر نے امامہ پھینکا، سینہ پیٹ کے رونے لگے، ہائے آل محمد کی شہزادیوں پر اب یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام کو سلام پیش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی اماری آئی ہے امام حسین کی مزار پر، بس جیسے ہی شہزادی نے اپنی بھائی کی مزار کو دیکھا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ وہ زمانہ یاد آیا، بھائی کی وہ محبتیں، وہ شفقتیں یاد آئی، بس ایک مرتبہ بے ساختہ اپنے آپ کو گرا دیا حسین کی مزار پر اور کہا ماں جائے یہ زینب آئی ہے، اے ماں جائے وعدے پورے ہو گئے لیکن ہمیں بازاروں میں جانا پڑا، اے ماں جائے درباروں میں جانا پڑا، اے ماں جائے یہ بہن شرمندہ ہے اس لیے کیونکہ روز عاشور جو آپ نے 4 سال کی امانت زینب کو سونپی تھی زینب اسے بچا کے نہ لا سکی، اے ماں جائے بچی بابا کو یاد کرتے کرتے زندان میں رہ گئی۔ بس ایک مرتبہ بیویوں نے شور کیا، گریہ کیا، کسی بی بی کا دل کربلا چھوڑنے کو نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام آئے اور ساری بیویوں کو ان کے وارث کی خبروں سے جدا کرتے۔ ایک مرتبہ چلے، کربلا چھوڑا اس قافلے نے، میرا کہہ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان۔ اس مجمع میں نہ جانے کون زائر حسین بیٹھا ہے، جو کربلا گئے ہیں پروردگار انہیں بار بار اس سعادت عظمیٰ سے مشرف فرمائے، جو نہیں گئے ہیں انہیں جلد از جلد زیارت کرب و بلا نصیب فرمائے۔ جب عام عزاداروں کو کربلا لے کے جایا جاتا ہے اور آخر میں جب قافلہ سالار کہتا ہے کہ آئیے روزے میں وداعی زیارت پڑھنے کے لیے، جب زیارت الوداع پڑھی جاتی ہے اور کربلا سے یہ قافلہ رخصت ہوتا ہے، ہر آنکھ روتی ہے، ہر کوئی مڑ مڑ کے روزے کو دیکھتا ہے، اے فاطمہ کے لال پھر دوبارہ ضرور گنانا۔ یہ تو عام عزاداروں کا حال ہے، ذرا تصور کیجئے کہ جن بیویوں کے گود کے پالے اس زمین میں دفن ہو انہوں نے کربلا کیسے چھوڑا ہوگا۔ ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ مدینے کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تو امام نے بشیر کو بلایا
اور کہا بشیر جاؤ اور مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر نوحہ پڑھتا ہوا چلا، یا اہل الیثرب لا مکان بکم بہا قتل الحسین بکربلا، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ جسم تو کربلا کی جلتی ریت پہ پڑا رہا، لیکن سر کو نوکے نیزہ کی بلندی پر دیار بدیار کربلا سے کوفے سے شام پھرایا گیا۔ ایک مرتبہ بشیر امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا حکم کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اب امام نے ارادہ کیا سب سے پہلے روضہ رسول پر سواریوں کو لے کر گئے، ایک ایک بی بی اترتی اور ایک گوشے میں جا کر کھڑی ہو جاتی۔ جب شہزادی زینب کی سواری آئی ہے تو چوتھے امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ آگے بڑھ جائیں۔ جب آگے بڑھی اور نظر پڑی ہے مزار رسول پر، بے ساختہ کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، نانا یہ زینب آئی ہے، اے نانا بھرے گھر کو کھو کے آئی ہوں، کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، چھوٹے بڑے سب ذبح کر دیے گئے، اے نانا جب کوئی نہ رہا تب آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے نانا صرف یہی نہیں ہوا کہ حسین ذبح کر دیے گئے، نانا نامحرموں کا مجمع ہے، اگر ان کا خوف نہ ہوتا تو زینب کھل کے اپنی مصیبت بیان کرتی، اب زینب اپنے مصائب ماں کی مزار پر سنائے گی۔ یہ کہا اور اٹھی اور چلی ماں کے مزار پر۔ کیسے آئی ہے؟ روایتیں کہتی ہیں شہزادی زینب بی بی زہرا کی مزار پر اس طرح پہنچی ہے جیسے ایک کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش سے لپٹ جاتا ہے۔ چلتی تھی کچھ قدم، گر جاتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر گر جاتی تھی، جب چلا نہ گیا کونیوں کے بل اپنی ماں کی مزار پر ایک مرتبہ ماں کی مزار سے لپٹ کے کہا اماں یہ زینب آئی ہے، اے اماں بھرے گھر کو کھو کے آئی ہوں، اماں نانا کی خبر پر نامحرموں کا مجمع تھا، بیان نہ کر سکتی، لیکن اماں صرف یہی نہیں ہوا کہ ہم کربلا میں اجڑ گئے، بعد شہادت حسین میرے بازوؤں میں رسل برہنہ سر بے کجاوا اٹھ دیار بدیار کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر، اے اماں تمہاری بیٹی تھی اور شرابی کا دربار تھا، اے اماں ہم جہاں بھی جاتے لوگ کہتے یہ قیدی لائے جا رہے ہیں، یہ اسیر لائے جا رہے ہیں۔ عزادارو باب الحوائج کے علم کے زیر سایہ بیٹھے ہو، باب الحوائج کی ماں کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا کون ہے؟ بی بی ام البنین۔ کہتے ہیں کہ جب بھی بی بی ام البنین کو اپنے بیٹوں کی یاد آتی بعد کربلا تو بی بی بقیہ میں جاتی اور جا کے 4 خبروں کے نشان بناتی، ایک پہ لکھتی عباس، دوسرے پہ جعفر، تیسرے پہ عبداللہ، چوتھے پہ اون، نہ جانے کیا خیال آتا ان نشانوں کو میٹ دیتی، ایک نشان بناتی خبر کا، اس پہ لکھتی یا حسین، بس جیسے ہی یہ لکھ نشان بناتی کربلا کا رخ کرتی، کہتی میرے آقا حسین میرے بیٹوں پہ رونے کے لیے ان کی ماں زندہ ہے، میرے آقا آپ پر کوئی رونے والا نہیں، تو اب یہ کنیز آپ پر گریا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔